فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کے اس دوسرے پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باب دوم کا آغاز ہو رہا ہے جس کی ہیڈنگ ہے تکبر و خود پسندی کی مذمت۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے اس کی فہرست پیش کرتے ہیں۔ مکھی کیوں پیدا ہوئی، پیج نمبر 36۔ شیطان کی بات سن لیں، 37۔ تنگ دستی بہتر ہے یا مغرور کن دولت، 38۔ محترم کون اور ذلیل کون، 39۔ تکبر کی انتہا، 40۔ ایک کتا سلطان کا کھانا لے اڑا، 41۔ غرور کا سر نیچا، 43۔ سلیمان بن عبد الملک اموی کی خود پسندی، 44۔ خود پسندی کی وجہ سے لشکر اسلام کو شکست ہوئی، 46۔ نسل یوسف علیہ السلام میں نبوت کیوں چلی گئی، 50۔ یوسف علیہ السلام اتنی کم قیمت میں کیوں بکے، 52۔ خسرو پرویز تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا، 52۔ ابلیسی غلبے کا سبب، 56۔ خود پسندی کتنی بڑی لعنت ہے، 57۔ ایک گزارش، 59۔ چند روایات، 60۔ اب ہم باقاعدہ پیج نمبر 36 سے باب دوم کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر و خود پسندی کی مذمت۔ پہلا واقعہ، مکھی کیوں پیدا ہوئی۔ ایک دن منصور دوانقی تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے جسم پر آ کر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ منصور نے اسے اڑایا تو وہ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پر بیٹھ گئی۔ اس نے پھر اڑایا تو وہ کسی اور جگہ پہ بیٹھ گئی۔ منصور مکھی کو اڑا اڑا کے بہت تنگ آ گیا، مگر مکھی نے منصور کے جسم سے اٹھنا گوارا نہ کیا۔ منصور نے کہا اگر اس وقت کوئی عالم ہم سے ملنے کے لیے موجود ہو تو اسے میرے پاس لایا جائے۔ اتفاق سے مقاتل بن سلیمان موجود تھے، انہیں منصور کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو منصور نے کہا ہر چیز کی تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے کہ مکھی کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ مقاتل نے فوراً کہا اللہ نے ظالم اور ستم گر لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے مکھی کو پیدا کیا ہے۔ منصور یہ جواب سن کر سخت شرمندہ ہوا۔ ریفرنس تتمۃ المنتہا، پیج نمبر 119۔ اگلا واقعہ، شیطان کی بات بھی سن لیں۔ طوفان نوح کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی تو ابلیس لعین حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے کئی سالوں تک کے لیے محنت و مشقت سے بچا لیا۔ آپ نے گنہگاروں کے لیے بد دعا کر کے کچھ عرصے کے لیے ذرا مجھے آرام کا وقفہ دیا۔ میں اس احسان پر آپ کا ممنون ہوں اور آپ کو اس کے بدلے میں 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لعین تو میرا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی نوح اس لعین کی بات سننے میں کوئی حرج نہیں، یہ اس وقت آپ کو صحیح بات بتانے کے لیے آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا بیان کر، تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ ابلیس نے کہا میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تکبر سے ہمیشہ پرہیز کرنا، کیونکہ اللہ نے مجھے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا تو میں نے تکبر کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا۔ اگر میں اس دن تکبر نہ کرتا تو بزم ملائکہ سے مجھے نہ نکالا جاتا اور میں لعین نہ ہوتا۔ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ ہرس کے قریب نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ آدم کے لیے ساری جنت مباح کی تھی، پوری جنت میں صرف ایک درخت ایسا تھا
جس سے منع کیا تھا۔ آدم نے ہرس سے کام لیا اور ممنوع درخت کے پاس چلے گئے۔ اگر آدم ہرس نہ کرتے تو انہیں جنت سے نہ نکالا جاتا۔ اور تیسری نصیحت یہ ہے کہ غیر عورت کے ساتھ کبھی تنہا نہ بیٹھنا۔ جہاں بھی دو مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوں، دو مرد اور عورت اکٹھے بیٹھے ہوں تو وہ در حقیقت اکیلے نہیں ہوتے۔ اس مقام پر تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح، اس لعین کی ان تینوں باتوں کو قبول کر لو۔ اس کی یہ باتیں خیر خواہی پر مبنی ہیں۔ ریفرنس ہے انوار نعمانیہ، صفحہ نمبر 81۔ اگلا واقعہ ہے تنگ دستی بہتر ہے یا مغرور کن دولت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دولت مند شخص صاف ستھرے کپڑے پہن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ایک غریب صحابی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر حضور کی خدمت میں آیا اور اس دولت مند شخص کے قریب بیٹھ گیا۔ دولت مند نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ یہ دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند سے فرمایا، اسے دیکھ کر تم نے جو اپنے کپڑے سمیٹے ہیں تو کیا تم سمجھتے ہو کہ اس کی غربت تمہیں چمٹ جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دولت اس کے پاس چلی جائے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب ان دونوں میں سے ایک بات بھی نہیں تو تم نے اسے دیکھ کر اپنے کپڑے کیوں سمیٹے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، دراصل میرا نفس امارہ برائی کو میرے لیے زینت بنا کر پیش کرتا ہے اور نیکی کو معیوب بنا کر اس سے نفرت دلاتا ہے۔ پھر اس دولت مند شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، واقعی مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، میں اس کی تلافی کے لیے اس غریب کو اپنی آدھی دولت دے دیتا ہوں۔ غریب نے کہا، مجھے منظور نہیں۔ رسول کریم نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم اس کی دولت قبول نہیں کرتے؟ غریب نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں نے بھی اس کی دولت قبول کر لی تو میں بھی اسی کی طرح سے مغرور بن جاؤں گا۔ اگلا واقعہ ہے محترم کون اور ذلیل کون۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ایک عربی کا جھگڑا ہو گیا۔ عربی نے ازراہ تکبر سلمان سے کہا، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ سن کر جناب سلمان نے فرمایا، تیری اور میری دونوں کی ابتدا نجس نطفے سے ہے اور تیری اور میری انتہا بدبودار مردار ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا آخرت میں بھاری ہوا وہ محترم، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا وہ ذلیل ہوا۔ اگلا واقعہ تکبر کی انتہا۔ جنگ بدر میں ایک مجاہد عمر ابن جموع نے ابو جہل پر حملہ کیا۔ عمر ابن جموع نے ابو جہل کی ران پر تلوار کا وار کیا اور ابو جہل نے اس کے بازو پر تلوار ماری، جس سے صحابی کا بازو کٹ گیا، مگر تھوڑی سی کھال جڑی ہونے کی وجہ سے ان کا بازو لٹکنے لگا۔ عبداللہ ابن مسعود دوڑ کر آئے۔ اس وقت ابو جہل خون میں لت پت تھا۔ عبداللہ نے ابو جہل کو گرا کر اس کے سینے پر قدم رکھا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے تجھے رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا، تو غلط کہتا ہے، خدا نے تجھے رسوا کیا ہے، بتاؤ آج حکومت کس کی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، آج اللہ اور اس کے رسول کی حکومت ہے۔ ابو جہل نے کہا، ہائے میری بد نصیبی کہ ایک چرواہا میرا قاتل بن رہا ہے، کاش کہ آج مجھے ابو طالب کا بیٹا قتل کرتا تو میرے لیے یہ اعزاز ہوتا۔ پھر اس نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا، میرے سینے سے اتر جا کیونکہ تو نے ایک بلند و بالا مقام پر قدم رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا، لعین، تو تیار ہو جا کہ میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا، اچھا اگر یہی مقدر ہے تو پھر میری گردن کو کندھوں سے جدا کرنا، تاکہ جب محمد کے سامنے ہماری برادری کے باقی سر جائیں تو میرا بھی سر جائے، تو چونکہ بالآخر میں سردار ہوں لہٰذا میری گردن لمبی ہونی چاہیے اور میں مقتولین میں بھی ممتاز نظر آؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ملعون، اس وقت بھی تیرے ذہن سے تکبر ختم نہ ہوا، میں تیری گردن کو تیرے منہ کے پاس سے کاٹوں گا تاکہ تمام مقتولین کے سروں کی بنسبت تیرا سر چھوٹا نظر آئے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ نبی کریم نے اس بدترین دشمن اسلام کے سر کو دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ اگلا واقعہ، ایک کتا سلطان کا کھانا لے اڑا۔ امیر احمد ابن اسماعیل سامانی اور عمر لیث کے درمیان جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں امیر احمد کے پاس 12,000 فوج تھی اور عمر لیث کے پاس باقاعدہ فوج 70,000 تھی اور رضاکار فوج اس کے علاوہ تھی۔ آغاز جنگ سے قبل باورچی خانے کے سربراہ عمر لیث
یا عمر لیس کے پاس آیا اور کہا کہ کھانا تیار ہے، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ لیکن عمر لیس نے جیسے ہی فوج کی کثرت پر گھمنڈ تھا جسے اپنی فوج کی کثرت پر گھمنڈ تھا، کہا کہ دشمن کے پاس تھوڑی سی فوج ہے، پہلے ہم اسے شکست دیں گے اور اس کے بعد سکون سے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور امید ہے کہ اس جنگ کا فیصلہ 1 یا 2 گھنٹوں ہی میں ہو جائے گا۔ صفیں تیار ہوئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ اتفاق سے عمر لیس کہ جسے گھوڑے پر سوار تھا وہ گھوڑا بے قابو ہو گیا اور دوڑتے دوڑتے امیر احمد سامانی کے لشکر میں پہنچ گیا۔ امیر احمد سامانی کی فوج نے عمر لیس کو گرفتار کر لیا، اور جب اس کی فوج نے اپنے بادشاہ کی گرفتاری کی خبر سنی تو انہوں نے میدان جنگ سے فرار اختیار کی۔ امیر احمد نے حکم دیا کہ عمر لیس کو گھوڑوں کے استبل میں قید کر دیا جائے۔ پورے 3 دن تک امیر احمد سامانی کی فوج جشن فتح مناتی رہی اور عمر لیس کو کسی نے 1 لقمے تک کھانے کے لیے نہ دیا۔ تیسرے دن عمر لیس کو اپنا ایک پرانا نوکر نظر آیا جو کہ اسے چھوڑ کر امیر سامانی کے دربار سے ملحق ہو چکا تھا۔ عمر لیس نے اسے آواز دے کے بلایا اور کہا کہ خدا کا خوف کرو، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میرے لیے کھانا لاؤ۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوکر ایک دیگچی استبل میں لے کر آیا اور دیگچی زمین پر رکھ کر کہا ابھی کچھ دیر انتظار کریں، میں کوئی برتن لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر نوکر برتن لینے چلا گیا۔ اتنے میں کتا آیا اور دیگچی میں منہ مار کے کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوکر آیا اور کتے کو دیگچی میں منہ مارے کھانا کھاتے دیکھا تو اس نے زور سے کتے کو ڈانٹا۔ کتے نے دیگچی سے منہ نکال کر بھاگنا چاہا تو اس کا منہ دیگچی میں پھنس گیا اور وہ دیگچی کو لے کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر عمر لیس ہنسنے لگا۔ امیر استبل نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں گردش ایام اور انقلاب زمانے کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں کہ 3 روز قبل ہمارے پاس باورچی خانے کے سامان سے 300 اونٹ لدے ہوئے تھے اور آج حالت یہ ہے کہ 3 دن بعد کھانا آیا اسے بھی کتا لے اڑا۔ اگلا واقعہ ہے غرور کا سر نیچا۔ سن 465 ہجری میں سلطان الپ ارسلان نے پورے ایران کو فتح کر لیا۔ ایران کے بعد اس نے ماورائے النہر کو فتح کرنے کا قصد کیا اور دریائے جیحون عبور کر کے اس نے قلعہ رزلم کو فتح کر لیا۔ اس قلعے کے محافظ یوسف کوتوال خوارزمی کو سلطان ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے یوسف سے چند سوالات کیے جن کے جواب یوسف نے بڑی تیزی اور سختی سے دے دیے۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس گستاخ کو سخت ترین سزا دی جائے تاکہ اس کا دماغ صحیح ہو جائے۔ اتنے میں یوسف کوتوال نے اپنے موزے سے ایک چھری نکال کر سلطان پر حملہ کر دیا۔ سلطان کے محافظ اس کو روکنے کے لیے آگے بڑھے تو سلطان نے تمام محافظوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کچھ نہ کہیں، سلطان اکیلا ہی اس سے نمٹ لے گا۔ سلطان کو اپنی تیر اندازی پر بڑا ناز تھا اور وہ دشمن کو اہمیت دینے پر تیار نہ تھا۔ سلطان نے اپنے ترکش سے 3 تیر نکال کر اس کی طرف پھینکے مگر تینوں تیر خطا گئے۔ اتنے میں سلطان نے چاہا کہ تخت چھوڑ کر اس سے دست بدست لڑائی کرے۔ تخت سے اترنے لگا، اس کا قمیص تخت کے ایک سرے میں پھنس گیا۔ اتنے میں یوسف کوتوال نے قریب ہو کر اس پر اپنی چھری کے پے در پہ وار کیے۔ سلطان کا وفادار سعد الدولہ سلطان کو بچانے کے لیے آگے بڑھا تو اسے بھی چھری کے زخم لگے۔ چند سپاہیوں نے بڑھ کر مشکل سے یوسف کوتوال کو پکڑا لیکن وہ سلطان کو شدید زخمی کر چکا تھا۔ اس دن سلطان نے مرنے سے پہلے کہا آج کا دن میرے لیے بڑا منحوس دن تھا کیونکہ اس دن میں 2 مرتبہ خود پسندی کا شکار ہوا، جبکہ آج سے پہلے میرے اندر اتنی خود پسندی کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ پہلی مرتبہ میں اس وقت خود پسندی کا شکار ہوا جب میں نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کر اپنی فوج کا معائنہ کیا تو میں نے بڑے غرور سے کہا کہ دنیا میں مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا، میں ناقابل تسخیر ہوں۔ اور پھر دوسری مرتبہ اس وقت خود پسندی میں مبتلا ہوا جب یوسف کوتوال نے مجھ پر حملہ کیا تو میں نے اپنی قوت بازو پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے محافظوں کو روک دیا اور کہا کہ میں تنہا اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ چنانچہ یہی خود پسندی مجھے لے ڈوبی۔ آخر کار اسی ضربت کی وجہ سے سلطان کی وفات ہو گئی اور اسے شہر مرو میں دفن کیا گیا۔ ریفرنس ہے اخلاق روحی صفحہ نمبر 305۔ اگلا واقعہ ہے سلیمان ابن عبد الملک اموی کی خود پسندی۔
سلیمان بن عبد الملک بنی امیہ کا بڑا صاحب جبروت بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دفعہ اس نے جمعے کے دن نیا لباس پہنا، اپنے آپ کو معطر کیا اور اپنے اماموں کا صندوق منگوایا۔ ایک امامے کو دیکھتا، پھر ناپسند کر کے اسے رکھ دیتا، پھر دوسرا امامہ دیکھتا، اسے بھی اپنے شایان شان نہ سمجھتے ہوئے رکھ دیتا۔ آخر کار سینکڑوں اماموں میں سے اس نے ایک دستار پسند کی اور اسے اپنے سر پر باندھا۔ غرض یہ کہ پوری طرح سے سج دھج کر بڑے کروفر سے منبر پر آیا اور دوران خطبہ اس نے کہا، میں نوجوان بادشاہ ہوں اور ہیبت والا سردار ہوں، اور میں سختی اور بے حد بخشنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس نے خطبہ ختم کیا اور اپنے محل میں واپس آ گیا۔ محل میں اسے ایک کنیز نظر آئی تو اس نے کہا کہ بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ کنیز نے کہا، اگر شاعر کا یہ شعر نہ ہوتا تو آپ لاجواب تھے۔ سلیمان بن عبد الملک نے پوچھا کہ کون سا شعر؟ کنیز نے یہ شعر پڑھا کہ جس کے معنی ہیں، اگر تو باقی رہنے والا ہوتا تو اچھی جنس اور اچھا سرمایہ تھا، مگر افسوس کہ انسان کو بقا میسر نہیں ہے۔ کنیز کی زبانی یہ شعر سن کر سلیمان رونے لگا اور دن بھر روتا رہا۔ شام کے وقت سلیمان نے کہا، فلاں کنیز کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ وہ کنیز حاضر ہوئی تو سلیمان نے کہا کہ تو نے یہ شعر کیوں پڑھا؟ کنیز نے بتایا کہ آج پورا دن میں نے تو آپ کو دیکھا تک نہیں، میں یہ شعر کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ دوسری کنیزوں نے بھی اس کے بیان کی تصدیق کی۔ سلیمان نے کہا، میں گھر میں موجود تمام کنیزوں کو بلایا، سب نے وہ شعر سنانے سے انکار کر دیا۔ سلیمان سمجھ گیا کہ دراصل ایک غیبی اشارہ تھا۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد سلیمان مر گیا اور اس کی بادشاہت اسے موت سے نہ بچا سکی۔ اگلا واقعہ، خود پسندی کی وجہ سے لشکر اسلام کو شکست ہوئی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو بنی حوازن کو کسی نے اطلاع دی کہ رسول خدا ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ بنی حوازن کے سردار مالک ابن عوف کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، آپ اپنے جنگی تجربوں کو کام میں لا کر مسلمانوں کو شکست دیں۔ مالک ابن عوف نے کہا کہ تم لوگ اپنی بیوی بچوں کو بھی اپنے ہمراہ لے آؤ اور اس کے ساتھ اپنے مال مویشی اور سونا چاندی بھی گھروں سے لے کر نکلو، تاکہ تمہیں پیچھے کا کوئی خیال نہ رہے اور یکسوئی سے جنگ کر سکو۔ بنی حوازن اپنے بیوی بچوں اور تمام مویشیوں اور سونا چاندی سب کو ساتھ لے کر اس کے پاس آئے اور اپنا لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جمع ہو گئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی حوازن کے اجتماع کی خبر ہوئی تو آپ نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور ان سے نصرت و غنیمت کا وعدہ فرمایا۔ 12,000 کا لشکر اس جنگ کے لیے روانہ ہوا، جن میں 10,000 وہ صحابہ تھے جو مدینے سے آپ کے ساتھ آئے تھے اور 2,000 مکے کے جوان تھے۔ آپ نے ایک بڑا علم تیار کیا اور امیر المومنین علیہ السلام کو سالار لشکر بنایا۔ جب مسلمانوں نے اپنی جمعیت کو دیکھا تو اپنی کثرت پر ناز کرنے لگے، اور حضرت ابو بکر نے جب لشکر اسلام کی کثرت کو دیکھا تو کہا، آج ہم ہرگز مغلوب نہ ہوں گے۔ ادھر مالک بن عوف نے بنی حوازن کو کہا وہ اپنے بیوی بچوں کو آخر میں رکھیں اور خود پہاڑ کے دوسری اطراف دروں میں چھپ کر بیٹھ جائیں، اور صبح دم جیسے ہی محمد کا لشکر درے میں نمودار ہوا تو اس پر اچانک حلہ بول دیں۔ اس طرح سے تم کامیابی حاصل کر لو گے، کیونکہ تم سے پہلے محمد کی کسی جنگجو قبیلے سے مٹھ بھیڑ نہیں ہوئی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور اوتاس کے درے میں داخل ہوئے۔ درے کے ساتھ والی زمین نشیب کی طرف مائل تھی۔ اسلامی لشکر کی اگلی صف میں بنو سلیم کے جوان تھے۔ اسلامی لشکر جیسے ہی درے میں داخل ہوا تو بنو حوازن کے جوانوں نے ان پر یکایک حملہ کر دیا۔ بنو سلیم گھبراہٹ کے عالم میں میدان سے بھاگے۔ انہیں بھاگتا دیکھ کر باقی لشکر بھی بھاگ اٹھا اور حالت یہ ہو گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف 10 جاں باز باقی رہ گئے۔ رسول اسلام نے لشکر اسلام کو آوازیں دیں کہ مجھے مت چھوڑ کر بھاگو۔ اسلام کی ایک مجاہدہ نصیبہ بنت کعب مازینہ دوڑنے والوں کے سر پر خاک ڈالتی رہی اور کہتی، نامردوں کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر کو بھاگتا ہوا دیکھ کر نصیبہ نے کہا، عمر تجھ پر افسوس، تو کیا کر رہا ہے؟ عمر نے کہا کہ یہ سب اللہ کا امر ہے۔ رسول خدا کے پاس صرف 10 مجاہد باقی رہ گئے۔ ان میں سے 9 بنی ہاشم سے تھے اور ایک ایمن ابن ام ایمن تھا جو اس جنگ میں شہید ہو گیا۔
حضرت علی علیہ السلام بڑی دلیری سے دشمنوں کے حملے پست کرتے رہے۔ رسول کریم نے عباس ابن عبد المطلب سے کہا کہ تمہاری آواز بہت اونچی ہے، تم ان الفاظ سے لوگوں کو بلاؤ: اے سورہ بقرہ کے اصحاب اور درخت کے نیچے بیعت رضوان کرنے والوں، تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اور تم نے جو وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدے کو یاد کرو۔ وہ وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی پریشانی کا وقت تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا: پروردگار، حمد ہے تیرے لیے اور تو ہی ہمارا مددگار ہے اور ہماری فریاد کا سننے والا تو ہی ہے۔ خدایا، اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ عباس نے اپنے سینے کی پوری قوت سے آواز دی۔ آواز سن کر مسلمان آہستہ آہستہ واپس آنا شروع ہو گئے۔ شرم کی وجہ سے رسول خدا کے گرد اکٹھے نہ ہوئے اور علم کے نیچے آ کر جنگ شروع کر دی۔ رسول کریم نے عباس سے پوچھا: جنگ کرنے والے کون ہیں؟ تو عباس نے بتایا کہ یہ انصار ہیں۔ پیغمبر اسلام نے رکابوں پر کھڑے ہو کر جنگ کا منظر دیکھا تو فرمایا: الآن، اب جنگ کی بھٹی گرم ہوئی اور اسی جنگ میں آپ نے یہ رجز پڑھی: میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حوازن کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ اسی جنگ میں بنی حوازن کے 6000 افراد، جن میں عورتیں بھی شامل تھیں، گرفتار ہوئے اور 40,000 بکریاں اور 24,000 اونٹ اور 4,000 اوقیہ سونا مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے اس غرور کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے کہ اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا تو تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پشت دے کر بھاگ نکلے۔ رسول کریم نے جنگ حنین کے غنائم اہل مکہ کی تالیف قلوب کے لیے مکہ والوں میں تقسیم کر دیے۔ انصار مدینہ میں سے چند لوگوں کو یہ رویہ ناگوار گزرا۔ پیغمبر اسلام کو انصار مدینہ کی اس ناراضگی کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مدینہ کے تمام انصار جمع ہو جائیں۔ آپ کے حکم کے تحت تمام انصار جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا: اے گروہ انصار، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ انصار نے کہا: بے شک یہ خدا اور رسول کا ہم پر احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دے دی۔ انصار نے کہا: بے شک یہ خدا اور رسول کا احسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: اگر تم چاہو تو تم بھی مجھے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ محمد، تیری قوم نے تجھے مکے سے نکال دیا تھا، ہم نے تجھے پناہ دی تو خوف زدہ ہو کر تو ہمارے پاس آیا، ہم نے تجھے امن دیا، لوگوں نے تجھے جھٹلایا، ہم نے تیری تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جملے سن کر انصار کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں اور عرض کی: یا رسول اللہ، چند نادانوں کی اس حرکت پر ہم شرمندہ ہیں، اور اگر آپ پسند کریں تو ہمارا مال بھی اہل مکہ میں تقسیم کر دیں، ہم اعتراض نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گروہ انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں اور تم اللہ اور رسول کو لے کر چلے جاؤ؟ انصار نے کہا: ہم راضی ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اللہم اغفر للانصار، خدایا انصار کو معاف فرما، انصار کی اولاد کو معاف فرما اور انصار کی اولاد کو معاف فرما۔ ریفرنس نقل از تفسیر برہان و شجرہ طوبہ۔ اگلا واقعہ ہے نسل یوسف علیہ السلام میں نبوت کیوں نہ چلی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا پیراہن اپنے والد بزرگوار کے پاس روانہ کیا اور اس سے ان کی کھوئی ہوئی بینائی لوٹ آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مصر روانگی کا حکم دیا۔ پورا خاندان یوسف گم گشتہ سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ یہ قافلہ کنعان سے روانہ ہوا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا 9 دن مصر پہنچ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ لشکر لے کر والدین کے استقبال کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دور سے یہ لاؤ لشکر دیکھا تو پوچھا: کیا یہ فرعون مصر آ رہا ہے؟
بیٹوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، یہ فرعون مصر نہیں بلکہ آپ کا بیٹا یوسف آ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ پیادہ ہو کر باپ کا استقبال کریں اور زمین ادب کا بوسہ لیں، لیکن جب انہوں نے اپنے آیان مملکت کو دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی۔ باپ بیٹا گلے ملے، ہجر کی گھڑیاں دور ہوئیں۔ پھر جناب جبرائیل امین علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تم نے ہمارے بندے کی تعظیم میں کوتاہی کیوں کی، اور اس کے لیے تم نے اپنی سواری سے اترنا کیوں گوارا نہ کیا؟ اب اپنا ہاتھ کھولو۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھولا تو انگلیوں سے نور خارج ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ سے نور نبوت کو خارج کر دیا ہے، اور اس کی بجائے اللہ نے لاوا کی اولاد میں سلسلہ نبوت کو جاری فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو لاوا کی 2 ادائیں پسند آئی تھیں۔ لاوا یعنی حضرت یوسف کے بھائی۔ پہلی ادا تو یہ تھی کہ جب بھائیوں نے یوسف کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو انہوں نے بھائیوں کو قتل یوسف سے باز رکھا تھا اور کہا تھا کہ اس کی بجائے انہیں کسی ویران کنویں میں ڈال دو۔ ان کی دوسری ادا جو اللہ کو پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ جب حضرت یوسف نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا تھا تو انہوں نے گھر واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ کا سلسلہ نسب 3 پشتوں کے بعد لاوا سے جا ملتا ہے۔ چنانچہ اسی خود پسندی اور غرور کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب 3 پشتوں کے بعد لاوا سے جا ملتا ہے۔ اگلا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام اتنی کم قیمت میں کیوں بکے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کم سن تھے اور اپنے باپ کے گھر میں تھے تو انہوں نے ایک دن آئینے میں اپنی شکل و صورت کو دیکھا تو اپنی ہی صورت پر فریفتہ ہو گئے اور دل میں کہنے لگے کہ اگر مجھے غلام بنا کر فروخت کیا جائے تو میری قیمت کوئی ادا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کا یہ ناز پسند نہ آیا، اور جب بھائیوں نے انہیں مصری تاجر یقلوس کے ہاتھوں فروخت کیا تو اس نے 22 درہم قیمت کے طور پر ادا کیے، اور ان کو خریدنے کا اسے چندہ شوق بھی نہ تھا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 12 پیج نمبر 252، نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 111۔ اگلا واقعہ ہے خسرو پرویز تکبر کی وجہ سے ہلاک ہوا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے تھے ان میں خسرو پرویز بھی شامل تھا۔ خسرو پرویز ان دنوں ایران کا بادشاہ تھا۔ عبداللہ بن حذاقہ رحمت للعالمین کا خط لے کر اس کے پاس گئے۔ خسرو پرویز نے مترجم کو بلا کر خط کا ترجمہ کروایا تو خط کا سرنامہ کچھ یوں تھا: من محمد رسول اللہ الی کسرا عظیم فارس، محمد رسول اللہ کی طرف سے فارس کے بادشاہ کسرا کی طرف۔ سرنامہ دیکھ کر اسے غصہ آ گیا کہ رسول خدا نے اپنا نام میرے نام سے پہلے کیوں تحریر کیا۔ چنانچہ اس نے حضور اکرم کے خط کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور قاصد کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب قاصد نے واپس آ کر حضور اکرم کو اس کے اس نازیبا طرز عمل کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا جس طرح سے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اس طرح سے تو اس کے ملک کے ٹکڑے کر دے۔ خسرو پرویز نے یمن کے گورنر بازان کو خط لکھا کہ عرب میں محمد نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، 2 طاقتور آدمی بھیج کر اسے گرفتار کر کے ہمارے پاس روانہ کر دو۔ بازان نے بابویا میں اور فرخسرا نامی 2 آدموں بابویا اور فرخسرا نامی 2 آدمیوں کو گرفتاری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ دونوں افراد مدینہ آئے۔ انہوں نے اپنے بازوؤں پر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے اور زرین کمر بند کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا ہوا تھا اور داڑھی مونڈی ہوئی تھی اور مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شکلیں دیکھ کر نفرت کا اظہار فرمایا اور کہا کہ تم پر وائے ہو، تمہیں کس نے اس کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے پروردگار کسرا نے ہمیں داڑھی منڈوانے اور مونچھیں بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے پروردگار نے مجھے مونچھیں منڈوانے اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
اچھا، آج رات تم ہمارے ہاں آرام کرو، ہم تمہیں کل اس کا جواب دیں گے۔ جب وہ دوسری صبح کو آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم بازان سے جا کر کہنا کہ کل رات 7 بجے میرے پروردگار نے اس کے پروردگار کسرا کو اس کے بیٹے شیرویہ کے ذریعے سے قتل کروا دیا ہے، اور ہم عنقریب ان کے ملک کو فتح کر لیں گے، اور اگر تو اپنے عہدے پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ایمان لے آ۔ یہ واقعہ جمادی الاول کی 10 تاریخ کو منگل کی رات 7 ہجری کو پیش آیا۔ بازان کے نمائندے نے کاغذ پر وقت، دن اور تاریخ لکھ لی اور یمن واپس چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد شیرویہ کا خط بازان کو ملا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں نے چند جرائم کی وجہ سے اپنے باپ خسرو پرویز کو قتل کر دیا ہے، اور میں نے اسے قتل کر کے اقتدار سنبھال لیا ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جس شخص نے حجاز میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ بازان اور اس کے نمائندوں نے جب خسرو پرویز کی موت کی گھڑی معلوم کی تو وہ وہی تھی جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خبر دی تھی۔ یہ سن کر بازان اور بہت سے دوسرے اہل یمن مسلمان ہو گئے۔ ریفرنس ہے روضۃ الصفا۔ جب اسلامی افواج کے ہاتھوں یزدگرد شاہ ایران کو شکست ہوئی تو اس کی بیٹی گرفتار ہو کر مدینہ آئی۔ حضرت عمر نے چاہا کہ اس کے منہ سے نقاب ہٹا کر اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس وقت اس نے اپنے دادا خسرو پرویز کو یاد کر کے فارسی زبان میں کہا، صورت پرویز سیاہ بادہ اگر نامہ، رسول خدا پارے، اس کے بعد یعنی اس کا ترجمہ ہے پرویز کی صورت سیاہ ہو جائے، اگر وہ رسول خدا کے خط کو چاک نہ کرتا تو آج اس کی بیٹی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ قیدی عورت مجھے گالیاں دے رہی ہے، یہ سوچ کر انہوں نے اسے مارنے کے لیے تعزیانہ اٹھایا تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، آرام سے بیٹھے رہو، اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اپنے دادا کو بد دعا دے رہی ہے۔ پھر جب حضرت عمر نے اس کی فروخت کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بادشاہ کی بیٹیوں کو فروخت نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، انہیں چناؤ کا حق دیا جائے، وہ جسے پسند کریں ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی جائے، اور ان کا حق مہر ان کی بیت المال کے وظیفے سے کاٹ لیا جائے۔ جب شہر بانوں کو حق اختیار ملا تو اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ رکھ کے کہا، اگر مجھے انتخاب کا حق حاصل ہے تو میں اس بدر منیر کا انتخاب کرتی ہوں۔ چنانچہ بی بی شہر بانوں کا عقد امام حسین علیہ السلام سے کر دیا گیا اور ان سے امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ریفرنس ہے نقل از ریاحین الشریعہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 14۔ اگلا واقعہ ابلیسی غلبے کا سبب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام کیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، خدا تجھے کسی کا ہمسایہ قرار نہ دے۔ ابلیس نے کہا، اللہ کے نزدیک آپ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، اس لیے میں آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا مجھے یہ تو بتا کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے تو لوگوں پر غالب آ جاتا ہے اور لوگ تیرے قابو میں آ جاتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، حضرت جب کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں انا پرستی اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ فوراً میرے قبضے اختیار میں آ جاتا ہے۔ وہی لوگ میرا شکار ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے سے کام کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں اور اپنے گناہوں کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی آسانی سے میرے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس داستان کے آخر میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی، یا داؤد بشر المذنین، داؤد گناہوں کو میری رحمت کی بشارت، گناہگاروں کو میری رحمت کی بشارت دو اور نیک لوگوں کو میرے عذاب سے ڈراؤ۔ وَأَنذَرُ الصِّدِّيقِينَ، داؤد علیہ السلام نے پوچھا، خدایا گنہگاروں کو میں کیسے بشارت دوں اور نیک لوگوں کو میں کیسے ڈراؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے داؤد گنہگاروں کی بشارت دو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں، گناہ معاف کرتا ہوں، اور صدیقین کو ڈراؤ کہ وہ اپنے اعمال پر ناز نہ کریں، کیونکہ میں نے جسے بھی مقام حساب میں کھڑا کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ ریفرنس ہے سفینۃ البحار کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 162۔ اگلا واقعہ ہے خود پسندی کتنی بڑی لعنت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہم ایک شخص کی عبادت سے بڑے متاثر ہوئے۔ ہم نے اس کا نام اور اس کی عبادت کی کیفیت کو حضور اکرم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر ہم نے اس کی شکل و صورت بیان کی تو پھر بھی حضور اکرم نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں وہ شخص نمودار ہوا تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ وہی شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم تو ایسے شخص کی تعریف کر رہے ہو جس کی پیشانی پر ابلیس کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اتنے میں وہ شخص ہمارے قریب سے گزرا لیکن اس نے ہم پر سلام نہ کیا۔ پیغمبر اکرم نے اسے فرمایا تجھے خدا کی قسم سچ بتانا، جب تو اس گروہ سے گزر رہا تھا تو نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ ان میں سے مجھ سے کوئی بھی بہتر نہیں؟ اس نے جواب دیا صحیح ہے۔ پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں چلا گیا۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کوئی ہے جو اسے جا کر قتل کر دے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں جا کر اسے قتل کرتا ہوں۔ تلوار اٹھا کے مسجد میں گئے تو اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ دل میں کہا کہ رسول خدا تو نمازیوں کے قتل سے ہمیں منع کرتے ہیں، تو اس صورت میں بھلا اسے میں کیسے قتل کر دوں؟ وہ آپ کے پاس واپس آئے اور اپنی مجبوری بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو اسے قتل کر دے؟ حضرت عمر نے کہا میں اسے قتل کروں گا۔ تلوار لے کر مسجد میں گئے تو اسے حالت سجدہ میں پایا۔ دل میں کہنے لگے ابو بکر مجھ سے بہتر ہیں۔ جب انہوں نے اسے نمازی سمجھ کے قتل نہیں کیا تو میں اسے کیوں قتل کر دوں؟ یہ سوچ کر وہ بھی واپس آ گئے اور حضور کریم کے سامنے اپنی مجبوری بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اسے قتل کر دے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ میں اسے قتل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمہیں ملا تو قتل کرو گے۔ حضرت علی تلوار لے کے مسجد میں گئے لیکن وہ شخص مسجد میں موجود نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام رسول خدا کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص میرے جانے سے پہلے ہی کہیں نکل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آج وہ قتل ہو جاتا تو میری امت کے 2 افراد میں کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ علامہ امینی مرحوم لکھتے ہیں کہ وہ شخص زبل صدیہ تھا جو جنگ نہروان کا بانی تھا اور مولا علی علیہ السلام نے اسے جنگ نہروان میں قتل کیا تھا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ایک گزارش۔ ایک اچھے معاشرے کا قیام باہمی محبت و الفت اور ہمدردی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس معاشرے کے افراد ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوں اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے کام آتے ہوں تو وہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن جایا کرتا ہے، اور جہاں غرور و تکبر پیدا ہو جائے اور افراد اپنے آپ کو بلند و بالا خیال کرنے لگیں تو وہ معاشرہ زوال پذیر کہلاتا ہے۔ حسن معاشرت کے لیے باہمی احترام کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن تکبر ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے وجود میں آتے ہی احترام کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور یہیں سے فرعونیت جنم لیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرعون کا قول نقل کیا ہے کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری عبادت و خدمت کرتی ہے۔ تکبر و خود پسندی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ ہم جنت کی ہمیشہ رہنے والی منزل انہیں دیں گے جو اس دنیا میں برتری اور تکبر اور فساد فی الارض کے خواہش مند نہیں ہوں گے، اور نیک انجام تو پرہیزکاروں کے لیے ہے۔ شیخ تبریسی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر مجموع البیان میں اسی آیت کے ضمن میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے کبھی کبھار انسان کو اپنی جوتی کا تسمہ بھی اچھا لگتا ہے تو وہ اس کے ذریعے سے تکبر کرنے لگتا ہے، ایسا شخص بھی اس آیت میں شامل ہے۔ خداوند عالم قیامت کے دن متکبرین کو ذلیل فرمائے گا، جیسا کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
تکبر کرنے والے قیامت کے روز ذرات کی شکل میں محشور ہوں گے اور حساب کے ختم ہونے تک لوگ انہیں اپنے پاؤں تلے روندتے رہیں گے۔ ہیڈنگ ہے چند روایات۔ مستدرک الوسائل جہاد النفس صفحہ نمبر 329۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک گروہ ایک مقام پر جمع تھا۔ آپ نے فرمایا یہ گروہ کیوں جمع ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک پاگل کو دیکھ رہے ہیں جو روحانی اذیت میں مبتلا ہے۔ ایک پاگل کو دیکھ رہے ہیں کہ جو روحانی اذیت میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مریض ہے، پاگل نہیں۔ پاگل وہ ہے جو راہ چلتے اپنے ہاتھ سے حرکت کرے اور متکبرانہ چال چلے، اور جس بزم میں بیٹھا ہو اس میں اپنے کندھوں کو حرکت دے اور اللہ کی نافرمانی پر قائم رہ کر بھی اسے جنت کی آرزو ہو۔ کافی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 311 پہ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں اچھا کھانا کھاتا ہوں اور عمدہ خوشبو استعمال کرتا ہوں اور آراستہ سواری پر بھی سوار ہوتا ہوں اور میرے پیچھے غلام بھی چلتا ہے، تو کیا ایسی زندگی کو آپ تکبر سمجھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لاؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ دیر سر جھکائے خاموش رہے، پھر فرمایا جبار ملعون ہے وہ شخص جو غمس غین میم صاد سے کام لے اور حق شناس نہ ہو۔ راوی کہتا ہے کہ مولا میں حق کو تو پہچانتا ہوں لیکن غمس سے واقف نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا غمس یا غمس سے مراد یہ ہے کہ تو لوگوں کو حقیر جانے اور ان سے تکبر کرے، ایسا شخص جبار ہوتا ہے۔ جلد 15 بہار باب کبر میں ہے کہ حفظ بن غیاث کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یہ سمجھے کہ اسے دوسرے پر فضیلت حاصل ہے تو ایسا شخص متکبرین میں سے ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا مولا اگر کوئی شخص دوسروں کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھے تو کیا وہ بھی متکبرین میں سے ہے؟ امام نے فرمایا ممکن ہے کہ جسے وہ حقیر سمجھ رہا ہو وہ کل کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور یہ ابھی حساب و کتاب میں ہی مصروف ہو۔ الکافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 313 پہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک عالم کسی عابد کے پاس گیا اور پوچھا کہ تمہاری نماز پڑھنے کی کیفیت کیسی ہے؟ عابد نے ناراض ہو کے کہا عجیب ستم ہے کہ مجھ جیسے شخص سے اس کی نماز کے متعلق سوال کیا جائے جبکہ میں اتنے سالوں سے مسلسل عبادت کر رہا ہوں۔ پھر عالم نے اس سے پوچھا خوف خدا میں تو کتنا روتا ہے؟ عابد نے کہا میں اتنا روتا ہوں کہ میرے آنسو میرے رخساروں پر بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ سن کر عالم نے کہا اگر تو خوف خدا رکھ کر ہنستا تو وہ ہنسنا اس رونے سے بہتر تھا۔ تو ایک خود پسند شخص ہے اور خود پسند کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ الکافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 314 پر ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے اور وہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اور بعد میں وہی شخص نیک عمل کرتا ہے اور اس میں خود پسندی اور تکبر شامل ہوتا ہے، ان دو حالتوں میں سے اس کی کون سی حالت بہتر ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی خوف والی پہلی حالت خود پسندی اور غرور کی دوسری حالت سے بہتر ہے۔ عزیز سامعین، الحمدللہ ریڈنگ کا یہ پارٹ یعنی باب دوم کی تفصیلات بھی تمام ہوئی اور اسی کے ساتھ الحمدللہ پیج نمبر 63 بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی باب سوم کی ریڈنگ کے ذریعے سے، جس کی ہیڈنگ ہے حلم و بردباری۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔